السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے امیزون کے کورس کا سٹارٹ لیا ہوا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ ہم نے 2 لیکچرز بیسک لے بھی چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آج ہم اگلا سٹیپ لینے جا رہے ہیں، نالج کا نیکسٹ سٹیپ ہے، اور اس میں ہم جانیں گے کہ امیزون کے جو ماڈلز ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے، ان پر انویسٹمنٹ کتنا چاہیے ہوگی۔ فار ایگزامپل، اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں خود ہی اپنا بزنس امیزون کے اوپر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آبویسلی اس کو پہلے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ایک ماڈل کے لیے کتنا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ سیم اسی طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، بٹ وہ اپنا ٹائم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے اس امیزون کی سروسز دیتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کرتے ہیں، سب کچھ کر کے وہ وہاں سے پیسہ بناتے ہیں۔ سو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دا انویسٹمنٹ آف امیزون۔ امیزون کے جو ہم نے 4 ماڈلس ڈسکس کیے تھے، اس میں اب ہم جو ہے نا پہلا ماڈل دیکھتے ہیں، پرائیویٹ لیبل، جو کہ امیزون کا سب سے بڑا ماڈل ہے، اور ایک ٹائم کنزیومنگ ہے، اور اس کے لیے آپ کو تقریباً کوئی ایک 6 منتھ ٹو 1 ایئر کا ویٹ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ریٹرنز مل سکے۔ اگر آپ کو سٹارٹ میں اس کے اوپر کوئی ریٹرنز نہ بھی ملے تو آپ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وہ برانڈ بلڈ ہو رہا ہے، اور کل کو لوگ آپ سے بائنگ جو کریں گے وہ اس جو پرچیزنگ کریں گے یا بائنگ کریں گے، وہ اسی برانڈ نیم کی وجہ سے کریں گے جو آپ ابھی اس کو ٹائم لگا کے انویسٹ کر رہے ہیں۔ سو اس کے لیے آپ کو بیسیکلی ایک جو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی وہ $15,000 سے $25,000 کے درمیان کی انویسٹمنٹ چاہیے ایک بہت بڑا پرائیویٹ لیبل برانڈ بنانے میں۔ اس میں آپ کو ٹریڈ مارک کرنا ہوگا، اس میں آپ کو اپنا پروڈکٹ پیٹنٹ کرنا ہوگا، پروڈکٹ کو اچھا سا ایک نام دینا ہوگا جو ایک برانڈ نیم ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک ہیوی انوینٹری منگا کر اس کو جو ہے نا سینڈ کرنی ہوتی ہے امیزون کو، اور یہ انویسٹمنٹ میں نے میکسیمم بتائی ہے۔ اٹس ناٹ اے منیمم اماؤنٹ، اٹس اے بگ اماؤنٹ۔ اور دوسرا جو ماڈل آ جاتا ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ، آپ ایسا کہہ لیں کہ اسی سے ڈرائیو ہوا ہے، لائک اس کا ایک بیٹا سمجھ لیں، اس طرح کا ہے مائکرو پرائیویٹ لیبل۔ مائکرو پرائیویٹ لیبل جس طرح یہ نام سے خود شو کر رہا ہے کہ مائکرو پرائیویٹ لیبل، پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے، مائکرو پرائیویٹ لیبل چھوٹا چھوٹا، اور اس میں آپ ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر یا ایک ہی جو آپ کا برانڈ ہے اس کے اوپر سارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں لگاتے۔ اس میں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 سے 6 لانچ کروں، اور وہ بے شک وہ 100 پیسز کی ہو یا 150 پیسز کی ہو، آپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو 2000 پیسز کی انوینٹری منگا کے یہ اور ٹریڈ مارک کرا کے سب کچھ کرا کے $15,000 لگانا ہے، وہیں آپ اسی سے 5 ڈیفرنٹ لانچ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو سٹارٹ میں برانڈ اپنا نام نہیں دینا ہوتا، برانڈ رجسٹر نہیں کرانا ہوتا، ٹریڈ مارک نہیں کرانا ہوتا، جسٹ آپ ایک سمپل اپنا جو ہے نا پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو امیزون کے اوپر لسٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھا چلنے لگ جاتا ہے، لوگ اس کو پرچیز کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ نیکسٹ سٹیپ کی طرف موو آن کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بڑھاتے ہیں، اس چھوٹے سے برانڈ کو آپ بڑا بنا لیتے ہیں، لائک آپ کے 5 برانڈ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا تیسرا جو ماڈل ہے ہول سیل ماڈل ہے، اور یہ امیزون کا 2 نمبر کا بگیسٹ ماڈل ہے۔ امیزون کے اندر ہول سیل ماڈل ایک سیفیسٹ ماڈل کہا جاتا ہے، بٹ یہ ایک شارٹ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا
انویسٹمنٹ جو چاہیے ہوتی ہے وہ پرائیویٹ لیول سے کم ہوتی ہے۔ اس میں اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک برانڈ کے یا ڈفرینٹ برانڈس کے کتنے پروڈکٹس کے اندر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اندر جا سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک ہی پروڈکٹ کے اندر جانا ہے یا کچھ اس طرح کا، کیونکہ آپ یہ اپنا برانڈ نہیں بنا رہے، کسی کا آلریڈی برانڈ بنا ہوا ہے، اس سے آپ نے اپروول لینا ہے اور اسی کے پروڈکٹس کو آپ نے سیل کرنا ہے۔ دس از کالڈ ہول سیل ماڈل۔ اور ہمارا لاسٹ ماڈل ہے آن لائن آربیٹراج، جو کہ جس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ سب سے کم چاہیے ہوتی ہے، اور یہ انویسٹمنٹس جس ماڈل کی بھی بتا رہا ہوں یہ ایک میکسیمم ہے، اور اس میں بھی ہمیں $5000 کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں ہم بے شمار پروڈکٹس میں جا سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے ہمیں ہنٹنگ تھوڑا سوچ سمجھ کر کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہم ان گیٹڈ پروڈکٹس میں جاتے ہیں۔ آن لائن آربیٹراج میں ہم کوئی اپنے امیزون کا سیلنگ اکاؤنٹ تو بناتے ہیں، بٹ جو یو ایس کی ہوتی ہے ہمارے پاس کمپنی، جس کو ہم کہتے ہیں LLC، وہ یوز ہوتی ہے ہول سیل میں، نہ کہ آن لائن آربیٹراج میں۔ اور آن لائن آربیٹراج سیم ایز ہول سیل ہے، جس اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے اندر نہ LLC بنواتے ہیں اور نہ ہی اس میں آپ برانڈ سے اپروول لیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے اندر ان گیٹڈ برانڈ کے اندر جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو آپ ہنٹنگ اپنی اس طرح کی رکھتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ ہو ٹوٹلی وہ جو ہو نا وہ ان گیٹڈ پروڈکٹ ہو، تاکہ آپ کے لیے اس میں جاننے کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ سم ٹائمز اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ امیزون آپ سے انوائس ریکوائر کر سکتا ہے، اور جب آپ کے پاس کوئی کمپنی ڈیٹیل ہی نہیں ہوتی، کمپنی ہی نہیں بنی ہوتی، تو آپ کو انوائسز وغیرہ نہیں ملتی، کیونکہ جو انوائس بنتی ہے وہ کمپنی ڈیٹیل پر بنتی ہے، اور آپ کے پاس جب کمپنی ہی نہیں ہوگی تو آپ کا وہ انوائس نہیں بن سکتا۔ سو دیٹ واز آور ٹوڈیز لیکچر، اور ہم ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے اندر، جس کے اندر ہم LLC کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک ٹرم ڈسکس کی ہے LLC کی، تو اس کے اوپر ایک الگ ہی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ اور تھوڑا سا لینتھی ٹاپک بن جائے گا، تو ہم اس کے اوپر ایک الگ ہی اپنی بحث کریں گے۔ آج جسٹ ایک سمپل سا اس کے اوپر میں نے جو لیکچر تھا وہ کہ یہ تھا کہ ہم امیزون کے اوپر اگر کام کریں گے تو انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، اور اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے یہی تھا کہ جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ منی انویسٹ اور ٹائم انویسٹ کر کے ڈبل اپنا جنریٹ کریں منی کو، اور جس کے پاس صرف ٹائم ہے منی نہیں ہے تو وہ اپنے ٹائم کو انویسٹ کر کے وہ اس سے منی بنا سکتے ہیں۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔